بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ پچھلے 2 جمعہ سے ہم آلریڈی اس کو دیکھتے آ رہے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے ہنرمند بنو، جس میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ کسی بھی ہنر کو سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہر وہ ہنر جو نفع بخش ہے، جو فائدہ دیتا ہے، ایک مومن کو چاہیے اس چیز کو، یا ہر وہ چیز جو نفع دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا، یاد رکھیے، کسی بھی چیز کو یا ہنر کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بے روزگاری کا، یا جس کو ہم کہتے ہیں بے روزگار انسان کا جو حل ہے وہ ہنرمندی ہے۔ پھر اس کے تعلق سے ایک صحابی کا پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ہے بے ہنر کو ہنر سکھانے کا حکم دیا، اور اسی طرح ہنرمند انسان کی مدد کرنے کا ہم کو حکم دیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج جو پوائنٹس ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وہ 6 پوائنٹ ہمارا رہیں گا، یاد رکھیے۔ ہر نئے ہنر کے انسان نے جستجو کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے تعلق سے ہم نے پہلے خطبہ کے اندر اس کی بڑی میں نے وضاحت کی تھی کہ ہر ہنر جو آپ سیکھ سکتے ہیں اس کو سیکھنے کی انسان نے جستجو رکھنا چاہیے، جس کے لیے کوئی عمر، کوئی علاقہ، کوئی حالات، کوئی فائنینشیل کنڈیشن وجہ نہیں بن رہے۔ ہر ہنر سیکھنا چاہیے، یاد رکھیے، کیونکہ آج جس جدید دور سے ہم گزر رہے ہیں، یاد رکھیے، اس جدید دور میں ٹیکنالوجیز جس ڈھنگ سے آ رہی ہے، یاد رکھیے، اور خاص طور سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں مشین لرننگ بول کے ٹیکنالوجیز ہے، جس کے اندر مشینیں آپ کے بدلے کام کر رہی ہیں، ان کو سکھایا جا رہا ہے، بہت بڑے بڑے اور بہت اچھے اور بہت باریک باریک اور بہت نفاست بھرے، اور جس کو کہیں گے بہت اہم کام مشینیں کر رہی ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ تمام چیزوں کے اندر یاد رکھیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کسی فن کے یا ہنر کے ماہر بھی ہے تب بھی آپ کو یہ چیزیں سیکھنا پڑیں گی، کیونکہ یہ چیزیں ہر چیز کو اوور رول کر دے رہی ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ ہم نے کئی مثالیں میں نے آپ کو رکھی تھی، ٹیلرنگ کی مثال دی تھی، یا لوگ جو کنسٹرکشن کے ورک کرتے مثال دی تھی کہ مشینیں آج کل یہ کام بڑے آسانی سے کر رہی ہے، یاد رکھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو باقی رہنا ہے تو اپنے ہنر اور فن کے ساتھ اس چیز کی جستجو رکھنا ہے کہ اس میں آگے بڑھتے رہو ہمیشہ۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، ورنہ بہت ساری بار سائنس اور ٹیکنالوجی کا جب معاملہ آتا ہے تو بہت ساری بار بنیادی چیزوں پہ ہم یہ سوچ لیتے میرے سے نہیں ہوگا۔ یہ سوچ بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیں۔ جب انسان یہ سوچ لے میرے سے نہیں ہوگا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، اور اگر سوچ لے کہ نہیں مجھے کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، چونکہ انسان کا عزم ہے، ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جیسے کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ آج سے 10 یا 15 سال پہلے گورنمنٹ نے رول لایا تھا کہ ہر آدمی کو جو گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہے اس کو MSc IT آنا ضروری ہے۔ مہاراشٹر اسٹیٹ کمپیوٹر کا ایک IT کا ایک سرٹیفکیٹ کورس ہوتا ہے بیسیکلی، کہ آپ کو ونڈوز آپریٹنگ آنا چاہیے، ونڈوز کے کچھ 1-2 اہم جو ایکسل ہے، اس کے اندر ورڈ ہے، پاور پوائنٹ ہے، یہ استعمال کرنا آنا چاہیے۔ تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جنہوں نے 58 سال میں ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، نہیں وہ سیکھنا نہیں ہم کو کیا چیز کی، وہ بہت مشکل چیز نہیں تھی۔ آج دیکھیے آپ کوئی کام آپ اس کے بغیر نہیں کر سکتے، بنیادی چیزیں بن گئی نہ ہو، مطلب ہر چیز آپ کو کمپیوٹر پہ کچھ کرنا ہے تو کمپیوٹر کھولنا سیکھنا پڑے گا، کمپیوٹر کی بنیادی چیزیں سیکھنا پڑیں گی۔ تو وہی کورس تھا، لیکن لوگوں نے سوچا اب نہیں ہوگا تو انہوں نے جاب چھوڑ دی، ارلی ریٹائرمنٹ سے لی، لیکن اس کو سیکھا نہیں۔ آپ کو اب اس دور میں یاد رکھیں ہر چیز کے بارے میں یہ بولنا پڑے گا میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ، اور آگے بڑھنا پڑے گا، یاد رکھیں ہر کسی کو، یاد رکھیں، کیونکہ آپ جو بھی شعبے میں اس میں رکنا نہیں، یاد رکھیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی خطوط لکھتے تھے، لیٹرز لکھتے تھے۔ جب ان کے لیٹرز آتے تھے تو وہ عبرانی زبان میں ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابی جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم عبرانی زبان سیکھو، تاکہ ہم یہودیوں کو انہی کے زبان میں پھر ریٹرن جواب دیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جس زبان کو اچھا سمجھتا ہے اگر آپ کے ایسے جواب بھی اسی زبان میں جائے تو اس کے سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے یہ کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے، تو میں نے پھر عبرانی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ اور عبرانی اور عربی زبان یاد رکھی سسٹر لینگویجز ہیں، مطلب ان کا جو گروپ ہے وہ ایک ہی اوپر جا کر، اور یہ زبانیں ہیں جن کو بہنیں کہا جاتا ہے، بس عبرانی ہے، عرامک ہے، ہیبریو ہے، اور جو ہے عربی ہے، یاد رکھیے یہ سمجھو ایک ہی ماں کی اولادیں ایک طرح سے، تو یہ سسٹر لینگویجز۔ تو انہوں نے فوراً یہودیوں کی زبان سیکھنا شروع کر دیا، اور وہ کہتے 15 ڈیز میں نے اتنی مہارت حاصل کر لی کہ میں اس میں ان کے آئے ہوئے جو خطوط ہے اس کو پڑھتا تھا اور اس کے رسپانس دے سکتا تھا، جواب بھی دے سکتا تھا۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک صحابی نے ایک نئی زبان کو سیکھ لیا، اس لیے کہ ان کو جواب دینا تھا یہودیوں کو، اس زبان میں آسانی ہوتی ہے، اس میں سامنے والے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی لینگویج کے اس میں، اور انہوں نے سیکھ لی۔ اس سے پتہ چلا یہ صحابی رسول اس معاملے میں پیچھے نہیں تھے کہ اب کہاں سیکھیں گے، اب کیا پھر سے کریں گے، اب تو عمر ہو گئی، اب تو فلاں ہے۔ جیسے ہی آپ سب نے کہا اور انہوں نے فوراً اس زبان کو سیکھنا شروع کر دیا۔ 15 ڈیز میں پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت اتنی آ گئی کہ جو خطوط آتے تھے اس کا رسپانس دینا شروع کر دیا۔ اور خط ظاہر سی بات ہے بہت مختصر ہوتے ہیں نا، کچھ چند لائنوں، پہلے زمانے کے خط ایسے لمبے لمبے نہیں ہوتے تھے، چونکہ لکھنا بڑا مشکل چیز تھی، پیپر وغیرہ بڑا مشکل ہوتا تھا، یاد رکھیں آسان نہیں ہے، اور چمڑے کے اس پہ لکھے جاتے تھے، مختصر ہوتے تھے، تو انہوں نے سیکھ لیا۔ اس سے پتہ چلا یہ صحابی رسول جو ہے پیچھے نہیں ہٹے، یاد رکھیں، ہر اس کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کیا کرتے تھے، کھجور کے جھاڑوں پہ گرافٹیز ڈیزائنز بناتے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ تم مت کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ابھی ابتدائی دور ہے، پتہ نہیں صحابہ کسی عقیدے سے شاید یہ ڈیزائنز، گرافٹی ہو تو ڈیزائنز مختلف بناتے ہیں۔ اب وہ یہ کہ اس سال فصل کم ہوئی، صحابہ اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فصل کم ہوئی، کھجور کم آئے، تو کہا کیوں؟ تو کہا وہ جو گرافٹیز جو ڈیزائن بناتے تھے نا جھاڑوں پر، اس سے کیڑے اٹریکٹ ہوتے تھے، پولینیشن ہوتا تھا، آپ سمجھتے ہیں نا، مذکر اور مؤنث ہوتے جھاڑوں کے اندر، میل اور فیمیل ہوتے ہیں، تو ادھر کے بیج ادھر جاتے ہیں، یہ کیڑے لے جاتے تھے۔ تو کہا کہ جب وہ آپ نے بولا کہ وہ ڈیزائن نہیں بنانا تو اس سال پولینیشن اچھا نہیں ہوا، تو کھیتی اچھی نہیں ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، دیکھو یہ جو دنیا کا معاملہ ہے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، جب میں دین میں کچھ بات کہوں تو اس کو مان لیا کرو، دنیا تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ تو کہا دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم کو اختیار دے دیا گیا، اس میں تم جتنی مہارت کر سکتے ہو کرو، جو چینجز لانا ہے کرو، جو الٹریشن کرنا ہے کرو، دین میں مت کرو، دین ایک دم معاملہ فکس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شریعت بتا دیا ادھر کہ قرآن و سنت کی شکل میں، اس میں مت کرو۔ تو یہاں صحابہ کو کھلی اجازت دی گئی کہ سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ خط لکھتے ہیں نا، تو خط کو بغیر مہر کے بادشاہ قبول نہیں کرتے ہیں، جو بڑے بڑے سلاطین ہوتے ہیں، کنگز ہوتے ہیں، تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو کہا کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا ایک سیل بنا لیتے ہیں، ایک سیل مطلب مینوفیکچرنگ کا نالج، ایک سیل بنا لیتے ہیں آپ کے لیے، آپ وہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے، تو ایک چاندی کی انگوٹھی آپ کے لیے لی گئی، اس میں ایک حبشی نگینہ جو بلیک کلر کا ایک سٹون ہوتا ہے، ایتھوپین سٹون بولتے ہیں اس کو، وہ حبشی نگینہ لگایا گیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اور وہ آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی پہنی ہوئی۔ پھر جب خط لکھا جاتا تھا اس پہ وہ لاک ڈالا جاتا تھا، پتہ ہے نا وہ لال کلر کا ہوتا ہے، وہ بچپن میں ہم نے بھی دیکھا، جو پارسلز آتے تھے اس کے اوپر کپڑے پہ وہ لاک لگے ہوئے ہوتے تھے خیال، لیکن پہلے زمانے خطوط پہ بھی ہوتے، خط پہ اس کو کیا ہوتا ہے تھوڑا سا پگھلانا پڑتا ہے، اور ایک بار اس میں سیل لگا دیں پھر جم گیا تو کڑک ہو جاتا ہے، تو آپ سب پھر وہ انگوٹھی اتار کے دیتے، اس کو سیل بنا پھر پہن لیتے آپ ہاتھ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں مینوفیکچرنگ کا نالج صحابہ نے کہا سیکھنا ہے، آپ نے کہا کر لو، ہاں ایگریکلچر کا نالج سے کہا وہ گرافٹی کہا کر لو، یہاں لینگویج کے بارے میں خود اللہ کے رسول کا یہودیوں کی زبان سیکھو، خط و کتابت کرنے کے لیے تو صحابی نے سیکھ لی۔ تو یہ صحابہ عاجز نہیں تھے، ہر چیز سیکھ رہے تھے۔ اچھا صحابہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یاد رکھیے، اور اس کے بعد جو اسلامک امپائر کا ایکسپانشن ہوا اتنا، تو صحابہ یاد رکھیے سائنس ٹیکنالوجی بہت زیادہ نہیں جانتے تھے، بہت ہی جس کو کہتے ہیں منیملسٹک، چونکہ یہ ایسے علاقوں میں ہوتے تھے جن پہ کوئی حکومت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مال و دولت ان کے پاس نہیں تھی، جٹ اور جو ہے جاہل یہ قوم تھی، یاد رکھیے کوئی نبی ان کے پاس جس کو کہیں گے اسماعیل علیہ السلام کے بعد اب تک نہیں آیا تھا، لیکن اس کے بعد دیکھیے یہ قوم کہاں اور کیسے آگے بڑھی کہ دنیا کو انہوں نے جو ہے روشنی دکھائی، سائنس ٹیکنالوجی علم ہنر حکومت کیا کچھ نہیں کیا، یاد رکھے عربوں نے۔ جو ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا جو ابتدائی دور کا جو کیلیفیٹ ہے یا خلافت میں جو ایکسپانشن ہوا، تو بہرحال ایک طرح سے عربی تھے نا بیسیکلی، اس کے بعد دوسری قوم میں آئی، تو مسلمانوں کا یہ جو ابتدائی دور ہے بڑا روشن ہے، چونکہ انہوں نے کسی چیز میں عاجزی اختیار نہیں کی، ہر چیز کو سیکھنا شروع کیا۔ مطلب عاجز سے مراد یہ کہ تھک گئے کہ میں نہیں کر سکتا، نہیں، عمل میں عاجز تھے، اپنے آپ کو ہمبل رکھتے تھے، نیچے رکھتے، لیکن سیکھنے سکھانے میں بالکل مجبور نہیں، آگے بڑھتے تھے۔ تو لہٰذا ہنر کی جستجو ہمیشہ رکھو، پیدائش سے لے کر موت تک، آپ جس بھی فن میں، اور آج سائنس کے دور میں کوئی پروفیشن سیف نہیں، کوئی ہنر سیف نہیں جب تک کہ آپ اپڈیٹ نہیں کرتے رہتے اپنے آپ، تو یہاں اپڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ساتویں چیز جو ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے روایتی تعلیم کے ساتھ ہنر بھی ضروری، یاد رکھیے، یا ہنر کے ساتھ روایتی تعلیم بھی کرو۔ روایتی تعلیم تو سبھی کر رہے ہیں، اسکول کالج آ ہی رہے ہیں، تو میں کہوں گا روایتی تعلیم کے ساتھ ہنر بھی سیکھو، مطلب اسکول کالج یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ووکیشنل کورسز کرتے رہو، مختلف ہنر سیکھتے رہو، لوگوں کے پاس جاتے رہو، بیٹھتے رہو، چھوٹے بڑے ہنر سیکھتے رہو، اس میں آپ کا ذہن کھلے گا، بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہنر سے آپ کمائیں نہیں، لیکن اس کو سیکھو تاکہ آپ کا ذہن کھلتا ہے، چیزیں سمجھ میں آتی ہے، آپ لوگوں کے دھوکوں سے اس معاملے میں بچتے ہیں، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور ہم کئی واقعات اس میں لے سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک بڑی مشہور شخصیت ہے، یاد رکھیے جیک ما، سنا آپ نے نام؟ جیک ما جو ہے علی بابا.com، علی بابا بول کر ایک بڑی مشہور ویب سائٹ ہے دنیا کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں آج اس کی نیٹ ورتھ اراؤنڈ جو $250 بلین ہے، یاد رکھیں
یہ ایک شخص تھا جیک ما نام سے، اس کا نام جیک نہیں تھا ویسے، بیسیکلی وہ چائنیز شخص تھا، لیکن اس کا نام بڑا مشکل تھا بولنا. تو ہوا یہ کہ شروعاتی دور میں اس نے سوچا کہ میں انگلش سیکھتا ہوں تو آگے انگلش سیکھ کر کچھ کروں گا، اسکول وغیرہ پڑھا لکھا نہیں تھا. تو وہ سائیکل پہ ڈیلی جاتا اور جو لوگ آتے باہر کے ملکوں سے ان کو انگلش پہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا، جس سے اس کی انگلش سدھرنے لگی. تو جو لوگ وہ انگریز آتے تھے انہوں نے کہا کہ تمہارا نام بڑا مشکل ہے بولنا چائنیز میں، تم کیا کرو اپنا نام جیک رکھ لو. جیک بڑا آسان اور بہت عام نام ہے انگلش زبان کا. تو اس کا نام جیک، سر نے اس کا ماں، تو جیک ما ہے، تو اس نے نام بھی اپنا بدل لیا. اس کے بعد اس نے کئی جگہ اپلیکیشن دی جاب کے لیے، اس کو جاب نہیں ملی. کئی جگہ پڑھائی کے لیے اپلیکیشن دی، اس کو کوئی کام نہیں ملا. اس نے پھر اپنے 17-18 دوستوں کو لے کر کہا کہ اب اپنا بزنس چالو کر دیں، اور alibaba.com بول کے کوئی بزنس چالو کیا. آج وہ اس لیول کا بزنس ہے، یاد رکھیے کہ ایک سے لے کر تو لاکھ تعداد میں بھی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے، یونٹ 1 یونٹ یا لاکھ یونٹ بھی، تو آپ اس پہ آرڈر کر سکتے ہیں، وہ آپ کو گھر تک آپ کے پہنچا دیتے ہیں. حالانکہ وہ برانڈ چائنا میں، لیکن انڈیا تک اس کا پارسل آپ کو آ جاتا ہے. اس کے جتنے بھی ٹیکسز ہے، کسٹم ڈیوٹیز ملا کر آپ کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں. تو یہ اس نے بزنس چالو کیا، یاد رکھیں. تو یہ آدمی یاد رکھے بیسیکلی دنیاوی اعتبار سے اسکول کالج نہیں گیا تھا، یا اس کے حالات نہیں تھے بولیے، یا تعلیم اتنی عام نہیں ہوں گی، یا اس کے پاس پیسے نہیں تھے. وجوہات کیا ہے اس کی زندگی کی، میں نے پوری نہیں پڑھا، لیکن وہ نہیں کر پایا، یا پھر ہوشیار نہیں ہوں گا، چل یہ بھی مان لیتے ہیں. لیکن تجارت میں اس کا ذہن تھا، گروپ بنایا، کام شروع کیا. آج اتنا بڑا کام ہے، اس کی خود کی نیٹ ورتھ جو ہے بتایا جاتا ہے 40 سے 50 بلین ڈالر ذاتی. اس کی کمپنی کی بہت بڑی ہے 250، لیکن اس کی خود کی ذاتی. اور وہ چائنا کے اندر 50 سب سے مالدار انسانوں میں سے ایک ہے، یاد رکھیے. تو اندازہ لگائیے. تو یہ آدمی نے کیا کیا، اس کے کوئی ڈگری نہیں تھی، اس کے ہنر کے ذریعے اس نے آج دیکھیے ایک امپائر کھڑا کر دیا. اور ہم کیا کرتے ہیں، ڈگریاں کیوں حاصل کریں، علم میں آئے، سمجھداری ہماری بڑھے. حلال روزی کمانا بھی کہیں نہ کہیں ذریعہ ہے، تو حلال روزی تو آپ ہنر سے بھی کما سکتے ہیں. تو آپ ڈگریز کے ساتھ، اسکول کالج کے ساتھ اپنے بچوں کو اور خود بھی اپڈیٹ بھی کیجیے اور آگے بڑھتے رہیے. دوسرا ایگزامپل یاد رکھیے، میں ایک مشہور شخصیت کا دے سکتا ہوں، یاد رکھیے علی النعیمی بول کر ایک بڑی مشہور شخصیت ہے. آرامکو کے یاد رکھیے یہ ہیڈ رہے، اور سعودی عرب کے پیٹرولیم جو ہے ریسورس منسٹر رہے، یاد رکھیے. بڑی شخصیت ہے، یاد رکھیے. ان کی تاریخ بھی اگر آپ پڑھیں گے زندگی کی، یاد رکھیے تو انہوں نے شروعات کی، ان کی والدہ کی جو ہے ڈیورس ہو گئی، 4 سال کی عمر تھی. تو یہ بدو تھے، یاد رکھیں. تو انہوں نے بکریاں چلانا چالو کر دی. والدہ نے دوسرا نہیں کہا کہ آپ دوسرے والد کے پاس گئے، وہاں بھی معاملہ جمع نہیں، تو پھر یہ اپنے پہلے والد کے پاس چلے گئے، پھر والدہ کے پاس سے نکل کر، اور بکریاں وغیرہ چراتے تھے. اور ساتھ میں جو ہے آفس بوائے کی حیثیت سے آرامکو کمپنی میں جاب شروع کر دی. آفس بوائے سمجھتے ہیں، بنیادی کام کاج جو ایک آفس میں انسان کرتا ہے. لیکن ساتھ میں لوگوں نے کہا کورسز کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، تو ڈپلوماز کیے، ڈگریز کیے. کئی بہرحال ایک لمبا سفر ہے ان کی زندگی کا. ڈگریز کیے، ڈپلوماز کیے، ڈاکٹر مطلب جو ہے اس کے بعد جو ہے پوسٹ گریجویشن کیا، گریجویشن کے بعد پھر ڈاکٹریٹ کیا. اس کے بعد یاد رکھیے، اور ایک کے بعد ایک رینک بڑھتے 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 حال یہ ہو گیا کہ آخر منسٹر پیٹرولیم اینڈ منرل ریسورس جو ہے سعودی عرب کے بن گیا. یاد رکھیے. تو یہ مقام تک پہنچ گئے، بہت چھوٹے آفس بوائے سے زندگی چالو ہوئی اور یہاں تک وہ انسان پہنچ گیا. یاد رکھیے. ہندوستان کے اندر آپ اگر لے ایسی کئی شخصیتیں بتا سکتا ہوں. دھیرو بھائی امبانی آپ نے نام سنا ہوگا. یہ وہ شخص تھا جو پیٹرول پمپ پہ پیٹرول فل کیا کرتا تھا. لوگوں کی گاڑیوں میں جو ہوتا ہے نا، بیسیکلی آپ جب گاڑی پارک کرتے پیٹرول پمپ پہ تو پیٹرول فل کیا کرتے تھے. اور آج ہندوستان کا سب سے بڑا پیٹرولیم امپائر ان کے پاس ہے. ان کے بچوں تھے بہرحال، خیر ان کی زندگی میں وہ بہت آگے جا چکے تھے، لیکن بچوں نے تو آج کہاں لے کے چلے گئے. اندازہ لگائے، دنیا کے سب سے مالدار انسان دھیرو بھائی امبانی کا بیٹا ہے نا. تو آپ دیکھیے شروعات کہاں سے بھی، پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ریفل کرنے سے. تعلیم نہیں تھی لیکن گجراتی ہے، بنی ہے، ذہن چلتا ہے انسان کا، آگے بڑھتے گئے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ روایتی تعلیم حاصل کرتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہنر حاصل کرنے میں نہ اپنے آپ کو پیچھے رکھیے نہ اپنے بچوں کو پیچھے رکھیے. اور کسی بھی عمر میں نہیں، ہر عمر میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ہے. یہ بات طے کر لیجیے، یاد رکھ، پیچھے نہیں رہنا ہے. ایسے میں کئی لاتعداد آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، بڑے بڑے اسپورٹس مینس کی مثالیں دے سکتا ہوں. کیا بیسس پہ کما رہے ہیں، کیا بیسس پہ مشہور ہوئے. آج نمبر آف ڈاکٹرز ان کے گھر میں لوگ لالا کے دے رہے ہیں، بھائی ڈاکٹر ڈگری لیجیے آنرری، یہ ڈاکٹر ڈگری لیجیے آنرری، فلاں جگہ سے لیجیے. بیسک ایجوکیشن کے 8ویں پاس، 9ویں پاس، 10ویں پاس، لیکن اپنے فن ہنر کے اندر کمال حاصل تھا، تو یہاں تک پہنچ گئے. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے، یاد رکھیے، جہاں ہم روایتی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں وہیں ہم ہنر اور فن کے اندر بھی آگے بڑھے. یاد رکھیے، اور کوشش کریں جو فن آپ حاصل کریں اس میں ایک سرٹیفکیشن بھی لے لیں، جس کی اہمیت میں نے بتائی تھی. ایک سرٹیفائڈ میکینک کا ویلیو الگ ہے اور ایک نان سرٹیفائڈ کی الگ ہے، حالانکہ کام دونوں سیم کرتے ہیں. ایک سرٹیفائڈ باربر کی ویلیو الگ ہے، ایک نان سرٹیفائڈ کی الگ ہے، حالانکہ کام دونوں سیم کرتے ہیں. تو یہ بھی کرنا چاہیے. یاد رکھیں. 8ویں چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے، یاد رکھیے، محنتی بنو. ہنر کے لیے محنت ضروری ہے. دیکھیے ایک بات میں بتاتا ہوں، اصولی سمجھ لیجیے. ہر آدمی جو میری بات کو سن رہا ہے، سب میں صلاحیت اللہ نے دی، سب میں. اب آگے کون بڑھے گا، اس کے لیے کیا اصول ہے. صلاحیت مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. ایک بچہ جس کو آپ بولتے ہیں اس میں کچھ صلاحیت نہیں، یاد رکھیے وہ بھی صلاحیت مند ہے اپنی جگہ.
ٹھیک ہے، آپ جو اینگل سے اس کو ماپ رہے شاید اس میں فٹ نہ ہو، صلاحیت ہے، ہر آدمی بھی صلاحیت ہے. آگے کون بڑھیں گا؟ جو محنت کریں گا. اصولی بات ہے. آپ بولتے ہیں میرا بچہ اتنا ہوشیار ہے، ایک دن میتھس لے کے بیٹھ گیا نا تو 100 نمبر لا لیتا دوسرے دن. بیٹھنا نا، لیکن ایک دن پرابلم ہی تو ہے. تو صلاحیت تو سب میں ہے، اب آگے کون بڑھے گا؟ محنت جو اپنی صلاحیت پہ کریں گا. یہ اصولی بات سمجھ لیجیے آپ. سب میں صلاحیت ہے. میرا بچہ تو ایسا یہ کرا تو ایک دن میں سیکھ لیا، ایک دن یہاں ہے تو 10 نام اس نے سیکھ لیے، فلاں کیا تو قرآن کے پورے اس کو جو سوروں کے نام یاد ہو گئے، اللہ کے نام ہے، لیکن نماز کوئی نہیں آ رہا. پرابلم ہی محنت نہیں کر رہا ہو. آپ دیکھیے صلاحیت ہے، تو صلاحیت اللہ نے سب میں دی. اب کامیاب کون رہیں گا؟ جو اب محنت کریں گا ان صلاحیتوں کے بنیاد پر. ایک آدمی کا حافظہ بہت تیز ہے لیکن اس کو حفظ پہ محنت کریں گا تو حافظ قرآن بنے گا. کتاب پہ محنت کریں گا تو اس کتاب کا علم والا بنے گا. اب محنت بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے یاد رکھیے ہم محنتی بنے ہیں. لیکن کمیونٹی کا بہت بڑا پرابلم ہے یاد رکھیے محنت کے معاملے میں، جس کو میں اپنی زبان میں بولوں گا، آنکھ کھل گئی تو میں کام پر حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. آنکھ نہیں کھلی تو آج چھٹی ڈال دینا. آپ ایسے انسان کو کون پسند کریں گے بتائیے؟ جس کو ہمارے زبان میں ہم بولیں گے چلی تو شام تک، نہیں تو شام تک بھی نہیں اٹھنا نا. اب محنت کی چیز ہے نا، صلاحیت تجھ میں بہت ہے، تیرے سے اچھا کاراگر نہیں ہے، تیرے سے اچھا کام کر ڈالیں گے، تیرے اٹھ تو صحیح، نیند میں سے تو جاگ پہلے. اب محنت پہ آگئی ساری چیزیں یاد رکھیں. تو محنت کا جو بنو تو کمیونٹی یاد رکھیے محنت کشی میں پیچھے رہ جا رہی ہے. صلاحیت مند امت مسلمہ اتنی زیادہ ہے، میں نے قوموں کو بولتے سنا. آپ آن لائن سنیے، میڈیا میں سنیے، اپنے دوستوں سے سنیے، ہم کئی لوگوں سے سنتے بولتے بھائی آپ کی قوم کی ایسی صلاحیت کاریگری نہیں ہے. میں ایک صاحبہ سے ملا، ایک لیڈی ہے جو بہت اچھا جو ڈیزائن ورک کرتے ہیں کپڑوں پہ وہ کرتے ہیں. تو ان کے پاس ایک بار وزٹ کی ہم نے، نان مسلم ہے، کافی بڑا کارخانہ ہے. تو انہوں نے کہا میرے پاس تقریباً 95% کام کرنے والا جو سٹاف ہے وہ مسلم سٹاف ہے، اور اس میں اکثر مسلم عورتیں ہی کام کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ بھائی مسلمان تو فلاں ہیں، کتنی باتیں مشہور ہیں مسلمانوں کے بارے میں غلط سلط. تو کہا نہیں، ان سے اچھا کاریگر کوئی نہیں ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ آ جائے تو سب کچھ ہے، نہیں آئے تو پھر کچھ بھی نہیں. سب سے اچھے کاریگر ہے، لیکن گواہی دے رہا ہو. آپ کسی انڈسٹری میں جائیے جہاں میکینیکل کا کام ہے، وہ کہیں گے سب سے اچھے میکینیکل ورک کرنے والے مسلمان ہیں. مشینیں صاف کرنے والے، مشینیں بنانے والے، مشینوں کو ایجاد کرنے والے، مشینیں میں جگاڑ کرنے والے مسلمان ہیں. مطلب یہ کچھ بھی کر کے اپنا کام تو آپ کا کر ہی دیں گے صاحب. تو گواہی نان مسلم دے رہے ہیں. آپ جائیے کسی بھی انڈسٹری کے اندر اور دیکھیے جہاں محنت کا کام ہے. چلیے یہ چھوڑی، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری لیجیے، جہاں بھی آپ جائیں گے جہاں لوگ واک انس ہوتے ہیں اور آپ کو کسٹمر سروس دے رہے ہیں، وہاں آپ کو ایک اچھا اردو بولنے والا کھڑا ہوا دکھے گا. ہمارے علاقے میں حالانکہ مراٹھی زبان چلتی ہے لیکن اردو بولنے والا کہا جائے جی سر آئیے سر ویلکم سر. کیا بتاؤں آپ کو، سارے اردو الفاظ ہیں، سب اردو میں ہو رہا ہے. جی اس سے اچھا، اس سے بہترین، اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے. دیکھ آپ پہ تو یہ جچ رہا ہے بالکل، ہے نا. تو وہ ان کو رکھ رہے، کیوں رکھ رہے؟ زبان 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 اچھی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ 10 بجے پنچ کرنا ہے، 12 بجے تک یہ آ جائے تو ہی بڑی بات ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ محنت نہیں ہے، وقت پر پہنچنے کی کوئی صلاحیتیں موجود نہیں ہیں. چونکہ شیر کا بچہ تو جب آنکھ کھلے، جب صبح، جب آنکھ بند ہو، جب رات، اس کو کیا محنت کرنا ہے؟ بچے نیند سے اٹھے، شکار کرے، کھا لیے، ختم ہو گیا، ہے نا. تو ویسا معاملہ ہے ہمارا. تو آپ محنت کرو. اگر قوم محنت کرنے لگ جائے نا، محنت کر، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اچھے اور بہت اچھے کے اندر بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. لوگ سمجھانے کے لیے 100 روپے اسکوائر فٹ کی یہ ٹائل ہے، اچھی ٹائل ہے. یہ 102 کی ہے، سب سے اچھی ہے. دیکھیے اچھی اور سب سے اچھے میں 2 روپے اسکوائر فٹ کے ڈیفرنس خالی. یہ لیجیے آپ فلاں چیز گاڑی، یہ گاڑی جو 6 لاکھ کی ہے، یہ اچھی گاڑی ہے. آپ 40,000 ڈال دیں گے نا، اس کا ٹاپ ماڈل آ جائے گا، سب سے اچھی گاڑی ہے. دیکھیں فرق کتنا ہے، 6 لاکھ 40,000. ایسا نہیں ہے کہ 40,000 اور 6 لاکھ، یہ فرق نہیں ہے. ایسا فرق اتنا ہی ہوتا، اچھے اور سب سے اچھے میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. تو وہ ڈفرنس سے مسلمانوں کو میٹ کرنا ہے. اچھے میکینک ہو، سرٹیفائیڈ بن جاؤ، اب سب سے اچھے میکینک بن جاؤ. اچھے کاراگر ہو، محنت کر کے وقت پہ پہنچنا شروع کر دو، سب سے اچھے کاراگر بن جاؤں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اس کو سمجھنا ہے. تو آج ہم محنت میں پیچھے، یاد رکھیں ہمارے پرومس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پرومس کی کوئی ویلیو مطلب کل کر دیں گے کام، تو آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو آپ کال کرتے رہو کل. چونکہ لیکن سامنے والا بڑا ہمیں کاریگر اچھا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، گھر میں لیڈیز سیف ہے، یہ آ جائے تو اس کو بلانا ہے، لیکن وہ آتا نہیں. تو پرومس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پنکچوالٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہر مسلم ادارہ اسی سے پریشان ہے. آپ کو میں کئی مثالیں خالی دیکھنے کے لیے، ایک مسلم ادارہ جو 100% مسلم لوگ کام کرے، ایک نان مسلم ادارہ سیم کام کر رہے ہیں، صرف دونوں کا فرق دیکھ لیجیے کام کے اندر. یہاں 10 بجے ٹائم کھل رہا ہے، یہاں بھی 10 بجے کھل رہا ہے. یہاں 10 بجے کھلنے کے بعد انہیں چائے آ کے یہاں پی رہے ہیں، یہاں 10 بجے کھل رہا ہے، گھر سے چائے پی کر آیا ہوا ہے. ڈفرنس سمجھ میں آئیں گا آپ. یہاں بات بولی جا رہی 10 بجے، کہیں آتے کہ اتنی جلدی تھوڑا رکنا پڑتا ہے. یہاں 10:05 پہ ڈیسک پہ وہ ریڈی ہے اپنے کام کے لیے.
یہ محسوس کر سکتے ہیں آپ، ہر ادارے کا یہ حال ہے. پنکچوالٹی نہیں، ٹائم کی ویلیو نہیں، سستی اور کاہلی نے ہم کو برباد کر کے رکھ دیا. یاد رکھیے آرام طلبی ہم کو دیمک کے جیسا چاٹ رہی ہے. تو صلاحیتیں سب انسانوں میں ہیں، آپ فیصلہ ہوں گا ان کی محنتوں کے بنیاد پر. اب جو قوم محنت کر کے آگے نکلیں گی، تعلیم میں، فن میں، ہنر میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، کسی بھی کام میں، وہ کمال درجے تک پہنچ جائیں گی. اور اچھے اور سب سے اچھے کے اندر معمولی سا فرق ہے بس. تو آپ کو اچھے بننا ہے، سب سے اچھے آپ دیکھیے. تو ہمیں یاد رکھیے کوشش کرنا ہے جو بھی فن میں، ہنر میں ہمیں جو بھی کام ہے، ٹائم، پنکچوالٹی، ٹائم کی ویلیو، پرومس کی ویلیو، وقت پر پہنچنا، چیزوں کو صحیح کرنا، یہ بہت زیادہ اہمیت کی چیز ہے. یاد رکھیے 9 پوائنٹ ہم دیکھیں گے. یاد رکھیے ہنرمند انسان، یاد رکھیے کسی کا کبھی محتاج نہیں ہوتا. یاد رکھیے کسی کا کبھی محتاج نہیں ہوتا ہنرمند انسان. آئیے واقعہ دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کا واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دے دیا. صحابہ ہجرت کر رہے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جانا چاہتے ہیں. مشرکین مکہ ان کا پورا مال وہاں رکھ لیتے ہیں یا وہ مال چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. ابھی اپنے وقت کا کروڑ پتی آدمی ہے، یہ مکے سے نکل رہے ہیں، اب خلاش ہو گئے، اب ختم، پورا بینکرپٹ، مطلب پیسہ کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. آپ نکلتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مواقعات مطلب بھائی چارہ، ایک مہاجر جو آیا اس کے انصار کے ساتھ جوڑ دے رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بھیک منگی یا دوسری چیزوں مبتلا ہو جائے، برائیاں پھیلے تو باندھ دیتے ہیں. تو ان کا مواقعات باندھی جاتی ہے. ایک جو ہے انصاری سے، وہ انصاری کہتے ہیں میرا آدھا مال لے لو، آدھی جائیداد لے لو، آدھا کھیت لے لو، آدھا گھر لے لو، ایوری تھنگ ہاف ہاف، آپ دونوں آدھا آدھا لے لیں. یہ کیا کہتے ہیں مانوں کو، یہ آپ کے پاس رکھیے، اللہ برکت دے آپ کے اس چیز میں، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، مجھے بازار کا راستہ بتا دو. ہنر میں آدمی کبھی بھوکا نہیں رہتا، کبھی جو ہے پریشان حال نہیں رہتا، کبھی محتاج نہیں رہتا. دوسرے دن ہی صبح اٹھے، رات میں پہنچے سمجھو، صبح اٹھے بازار چلے گا، اور آپ واپس آتے ہیں تو اپنا کھانا ساتھ لے کر آتے ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ اپنا پنیر اور گھی، عرب یاد رکھیے پنیر گھی یہ ان کی فوڈ تھی، گھی میں پنیر ڈبا کے کھانا، کھجور کے ساتھ دودھ پینا، کمپلیٹ غذا ہے ان کی. یہ ہمارے ایسا کمپلیکیشن نہیں تھا، روٹی سالن اور یہ وہ نہیں تھا. سمپلسٹی تھی لائف میں، پیسہ نہیں تھا اویلیبل، فوڈ کم ہوتا تھا، پیسہ ہے بھی تو ہو گیا، کھانے کا انتظام ہو گیا. تو ایک انسان جو ہنرمند ہے وہ کبھی محتاج نہیں رہتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کے سامنے. عبد الرحمن ابن عوف جیسی شخصیت ہاتھ نہیں پھیلا سکتی کسی کے سامنے. کمانے والے انسان تھے، عقل ہے، صلاحیت ہے. مدینے کے بازار چلے گئے، یہودیوں کا بازار تھا بنو قینقاع کا، وہاں گئے، نے کھانے کا انتظام کر کے آ گئے. اور پھر کیا تھا، اللہ نے کیا مال و دولت دی. یہ خود فرماتے ہیں کہ روایت کے اندر کہ میں جس پتھر کو ہاتھ لگا دیتا وہ بزنس، وہ کام بھی چل جاتا. مطلب جہاں میں نے کچھ کیا کامیابی مجھے ملتی رہی. اور کچھ روایتوں کے مطابق مطلب جو ان کے مال و دولت کو لوگوں نے کیلکولیٹ کیا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا تو کتنا مال و دولت تھا. تو ایک حساب کے مطابق آپ کے پاس $750 بلین تھے آج کے ڈالر کے ریٹ میں جب آپ کی وفات ہوئی. مطلب آپ سمجھتے ہیں ایک انسان کا نیٹ ورتھ $0.75 ٹریلین، ہماری انڈیا کی پوری اکنامی $4 ٹریلین کی ہے، اور ایک ہی شخصیت کے پاس 750 مطلب $0.7 ٹریلین، اتنی مالدار شخصیت تھی. تو ہنرمند انسان کہیں محتاج نہیں ہوتا. لیکن اس زمانے ہنر اور ڈگری وہ سب ایک ہی چیز ہوتی تھی، الگ سے نہیں ہوتا تھا. تو آپ ڈگری سے بھی کما سکتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہنر سے بھی کما سکتے کوئی مسئلہ نہیں. ڈگری ہنر کے بیچ میں آڑ نہیں آنا، اور ہنر سے اگر اچھا کما سکتے ڈگری کو آڑ نہیں بننے دینا، آگے بڑھنا ہے نا. کبھی ہوتا آپ کے ہنر سے آپ زیادہ کما سکتے، کیوں ڈگری کے چکر میں کہ لوگ کیا بولیں گے. لوگوں کو بولنے دو، حلال روزی کے اندر بڑھتے رہو، زکوٰۃ صدقات نکالتے رہو، لوگوں کی مدد کرتے رہو، اپنے فیملی پہ خرچ کرو، خوش رہو، دنیا آخرت دونوں بنو مال و دولت کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو ہنرمند انسان کہیں محتاج نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو فری لانس ورک، کانٹریکٹ، پروجیکٹ بیس کانٹریکٹس یہ لینا شروع کیجئے. آپ اپنا جاب بھی کر سکتے ہیں جو ہنر کی بنیاد پر، شام میں آ کے مطلب ڈگری کی بنیاد پہ صبح جاب ہے 8 گھنٹے کی، شام میں ہنر کی بنیاد پہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ کام کیجیے، فری لانس ورک کیجیے، لوگوں کو پروجیکٹ بنا کے دیجیے، فلاں کیجیے، دونوں سے کمائیے، ڈوئل، کوئی مسئلہ نہیں آتا. تو یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. آخری پوائنٹ جو انشاءاللہ جیسے آج ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے عورتیں بھی ہنرمند بنے. امپورٹنٹ پوائنٹ. سارے پوائنٹ اوپر کی 9 عورتوں کے لیے بھی تھے، لیکن الگ سے بھی ایک پوائنٹ ہے کیونکہ عورتوں کا مقام ہی اہم ہے نا. اس لیے اہم ہے کہ عورتیں ہی بچوں کو انفلوئنس کرتی ہے. میرے بچے ہیں اور میرے سے زیادہ میری بیوی کی انفلوئنس میں رہتے ہیں. نیچرل ہے نا، ماں سے پیدا ہوتے ہیں، ماں کی گود میں رہتے ہیں، ماں کا دودھ پیتے ہیں، ماں کی ممتا میں بڑے ہوتے ہیں، ہے نا. دیکھیں آپ گھر میں اگر بچہ ہے تو باپ کے پاس آئیں گا تو آ کے بس تھوڑا کھا لیا، ایسا سینے سے سینہ گلے سے گلا لگا لیا، مشکل تو ہی ہو جائے گا. لیکن ماں کو لپٹ لپٹ کے ملتا ہو، اس کا ماں سے اس کا ریلیشن چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، وہ ڈیفرنٹ لیول پہ رہتا ہے. اب ماں ہی ہنرمند ہے تو نسل خود بخود بائی ڈیفالٹ ہنرمند نکلتی، چاہے ہسبینڈ اس کا ہنرمند ہو یا نہ ہو. قومیں لیکن ہنرمند نکلیں گی، اور بچے بولیں گے باپ تو ہمارا نکما تھا، ماں نے ہنر دیا ہوں. قوم ہو گئے نا، مطلب قوم کے اندر پرابلم نہیں آیا. عورت کے ہنرمند ہونے سے ایک نسل خراب تھی، شوہر خراب نکلا، لیکن بچے نہیں نکلے. کیوں؟ ماں ہنرمند تھی.
اب شوہر ہنرمند دنیا بھر کا پڑھا لکھا لیکن ماں اگر صحیح نہیں رہی تو بچے پھر صحیح نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے. تو ماں عورت کا ہنرمند ہونا بے حد ضروری ہے. عورت کے ٹھیک ہے ہنرمند سے مراد یہ نہیں کہ کوئی وہ ایک چیز سیکھے ہی. میں بولنا ہی چاہ رہا ہوں کم از کم اس کے ذہن میں آئیڈیاز تو ہو کہ بچوں کو ہنرمند بنانا ہے. وہ دنیا کو سمجھنے والی ہوں گی تبھی تو دنیا کو لوگوں کو سمجھائیں گی. یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں. ایک مرتبہ ہم نے ایک پروگرام رکھا. پروگرام کیا تھا؟ اذان اور اقامت کا فقہ. مطلب اذان اقامت کے اندر کیا مسائل وغیرہ ہوئے تو عورتوں کو بھی اس کے اندر ہم نے وہ کیا عورتیں بھی انرول کر سکتی. تو لوگوں نے کہا آپ پاگل ہو گئے, عورت نہ اذان دے سکتی نہ اقامت دے سکتی تو اس کو کیا کوئی انرول کرے. لیکن اس کے بچوں کو تربیت تو دے سکتی نہ سیکھ کر, وہ تو کیا وہ بھی نہ سیکھے. آپ دیکھیے بنیادی چیزیں نا بچوں کو سکھائیں گی. حیض و نفاس کے مسائل مجھے آتے ہیں کہ میں ایک مرد ہوں لیکن میں نے وہ سب سیکھا ہے چونکہ وہ مسائل میں لوگوں کو بتاتا ہوں پھر کیسے مسئلہ آتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ایک مسئلہ میرے ساتھ نہیں ہوتا ہے تو میں سیکھوں گا نہیں اس کو. سمجھے آپ؟ تو ماں کو اگر ہنر ہو, ماں کو اگر سمجھ ہو, ماں جانتی ہو چیزوں کو تو پھر وہ بچوں کو جو تربیت دیں گی جو تعلیم دیں گی وہ ایک ریئل ایک کمیونٹی ڈیولپ کریں گی. لیکن ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ تعلیم کے نام پر, برا مت لگنے دیجیے, تعلیم کے نام پر 25 سال تک بچی اور بچوں کو اٹھا کے ریزرو کر دیا گیا. بچیوں کو تو خاص طور سے دیکھیے, بچی ہوگی 21 22 23 سال کے رشتہ آ گیا. رشتے میں کیا بات ہو رہی دیکھیے, بچی آج تک کچن میں نہیں گئی. ارے ماشاءاللہ ایسی بچی چاہیے تھی ہم کو. سامنے والا تو یہی اتنا کرا تھا نا, بچی نے آج تک کپڑے نہیں دھوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہمارے گھر میں تو ندیاں بھری سونے چاندی کی تو دھونے کی تو اس کو ضرورت ہے ہی نہیں. ویسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بچی نے آج تک فلاں نہیں کیا, مطلب ریئل لائف میں بچی نے نتھنگ 0.0000 پہ لیول پہ کھڑی ہوئی ہو. اور اس کی اب شادی ہونے والی کس سے؟ ایک بچے سے. لیکن بچے کا حال بھی کچھ الگ نہیں ہے. بچہ بھی 25 سال ہو گیا, آج تک کمایا دھمایا کچھ نہیں. باپ نے اس کو صرف پڑھایا, گریجویشن پوسٹ گریجویشن, 23 سال تو عمر نکل جاتی ہے اس کے اندر. ہنر نہیں ہے کچھ بھی, آج تک ریئل لائف میں کیا چلتا نہیں ہے. اب دو انسان جنہوں نے ریئل لائف دیکھی نہیں, ملنے کے بعد آپ بول رہے طلاق ہے کہ میری 2 مہینے میں ہو رہی ہے. یہ لوگ دنیا دیکھے بھی نہیں نا. ہنر مند انسان جب دنیا کو دیکھتا ہے نا تو اس کی صلاحیت نیکسٹ لیول بڑھ جاتی ہے. تو آپ 25 سال تک کی کون سا ایجوکیشن تھا جس نے بچی کو کچن میں نہیں جانے دیا؟ نہیں ہماری بچی پڑھی لکھی ہے. تو ٹھیک ہے, وہ بچہ پڑھا لکھا ہے, وہ جا کے کما کے لائیں گا. تمہاری بچی گھر میں رہیں گی تو پھر وہ بھی کما کے لائیں گی. کیا نہیں, کمانا بہت مشکل ہوتا لیڈیز کے لیے, باہر جانا, بچے فلاں. تو گھر کا اس نے سنبھالیں گی, باہر کا اس نے سنبھالیں گا. تو آنا چاہیے نا گھر کا, کچھ بھی نہیں. اور یہ ہم میں سے ہر شخص ایسے کئی لوگ جہاں بیٹھے بیویوں کو کوس رہے دل کے اندر. میری بیوی کے بارے میں بولے فیض نہیں, اس کا میرے سسر نے اس کی تعلیم نہیں دی. لیکن میں ان بیوی کے بارے میں آپ کے سوال نہیں کر رہا ہوں, آپ کی بچی کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. یہاں میں آپ تربیت دے رہے کہ اس کو ویسی کہ جس کے گھر جائیں گی وہ آپ کے جیسا پریشان نہیں رہنا. سمجھو اس اصولی بات کو. جو میرے ساتھ ہوا اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے, میرے سے وجہ سے جو ہو سکتا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں. کیا تو کیا اپنی بچیوں کو ریئل لائف میں ہم رکھ رہے ہیں؟ نہیں رکھ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات موجود ہے. اس زمانے کا سسٹم تھا. 18 اور 19 سال کی نانیوں کے واقعات موجود ہے. 19 ایئرس کی نانی, آپ سمجھ رہے ہیں میں جو بولنا چاہ رہا ہوں. 19 سال کی ایک لڑکی ہے, عورت ہے, اب کیا بولیں گے اس کو, جو بھی بولی ہمارے زبان میں, وہ نانی ہے. یہ کیسے اپنی نسلوں کو آگے پروان چڑھانے کے لیے ریڈی تھے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے ریئل لائف میں رہنا ہے تو ریئل لائف کو سمجھنا ہے, ریئل لائف کی ویلیوز اور اصولوں کو سمجھنا ہے. تو اتنے 9 10 سال میں ان کو شعور اور ساری چیزیں آ جاتی تھی. ابھی ہمارا بچہ 19 20 سال کا, وہ لالی پاپ کا کور کیسا کھول رہا وہ بھی آپ کھول کے دے رہے اس کو, ریپر بڑا ایسا کھول کے ایسا دال الٹا چوس رہا, اس کی کاڑی چوس رہا. نہیں بیٹے, وہ یہ چوستے کاڑی نہیں چوستے, کاڑی جو وہ پھینکنے کی چیز رہتی, اس کو وہ نہیں پتا. باپ کے دوست آئے, اس کو عزت احترام, پانی پلانا, سلام کرنا, کبھی بٹھانا, وہ نہیں انکل میں ادھر آ رہا, ابا اندر سے آ جائیں گے, آپ ہی کر دو باہر, اندر آواز دے, آئیے آپ بیٹھیے, وہ آ رہے, پانی رکھے, پھر چلے جائے. ریئل لائف میں نہیں نا, پڑھ رہا نا وہ گریجویشن, کیا گریجویشن کر رہا, کینٹین میں بیٹھا ہوا 45% ٹائم اس کا, 15% گاڑیوں پہ گھوم رہا ہو ادھر سے ادھر تک, کبھی 10-20% کالی کالج کی کلاسز کو جا رہا. یہ کون سی پڑھائی تھی بھائی, یہ کون سی پڑھائی تھی؟ اس کے لیے اس نے ادب احترام اخلاق کچھ بھی نہیں اس کو ڈالا. تو ہم کیا کر رہے ہیں عورتیں بچیوں کو, نہیں تعلیم تعلیم تعلیم, ریئل لائف سے دور, ہنر سے دور, فن سے دور, اس سے دور, اس سے دور. اب ہنر سکھاؤ بولے عورتوں کو تو کیا ہنر یاد آتا آپ کو؟ مجھے معلوم خالی سینوں پر ہونا. اچھا, یہ بھی میں غلط نہیں بول رہا ہوں اس کو, چونکہ میں تو مردوں کو بولا آپ ٹیلرنگ سیکھو, یہ بھی اچھا, لیکن یہ ایک ہنر نہیں ہے ان کے لیے. میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں, نہیں کوکنگ بھی اچھا ہنر ہے, ہونا چاہیے, اور عورت کو بیسک ہنر ہے وہ. لیکن یہ بات بالکل چیلنج ہے کہ سب سے اچھے کک عورتیں نہیں ہوتی, یاد رکھیے, مرد ہی ہوتا ہے. سب سے بڑے کک دنیا کے مرد ہی ہوتے ہیں, اور زیادہ کھانا مرد ہی بنا سکتے ہیں. عورتیں کا لمٹ 20-25 تک ہے بس, اس کے بعد مردوں کی لمٹ شروع ہوتی ہے 20-25 سے, تو 2500, 2000, 25,000 کا بولی. تو وہ ایک الگ ہی چیز ہے, اللہ نے سب کو مطلب جگہ سیر پہ سوا سیر رکھا ہوا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کھانا بنا ٹھیک اچھی بات ہے, لیکن اور بھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. ہماری ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی
خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھی؟ تاریخ میں لوگوں نے لکھا ہے ایسا کوئی گھرانہ نہیں تھا جو مکہ کا جس کا انویسٹمنٹ خدیجہ کے پاس نہیں تھا. اتنا بڑا بزنس تھا کہ ہر گھر سے انویسٹمنٹ لیا ہوا تھا. آپ انویسٹمنٹ لیتی، جس کا جتنا انویسٹمنٹ ہے اس کو اتنا پرسنٹیج میں ریٹرن دیتی. ہر مکے کے گھر نے انویسٹ کیا ہوا تھا آپ کے بزنس. چھوٹا موٹا بزنس نہیں ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے. گلی کے اندر اچار نہیں بیچ رہی تھی آپ کا انٹرنیشنل ٹریڈ تھا جو تقریباً 7 سے 8 ملکوں میں چلتا تھا. اور اتنا بڑا ٹریڈ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے تجارتی قافلہ لے گئے انہی کا لے گئے. پہلے چچا کے ساتھ جاتے رہے اپنے آپ، لیکن جب پرسنلی ڈیولپ ہوئے اور کہا میں لے جاؤں گا، ان کا قافلہ لے گئے بزنس کا. سامان کو فروخت کیا. انہوں نے اپنے غلام کو ساتھ بھیجا تھا، کہا اس شخص کے بارے میں بڑا سنا ہے، یہ ہے وہ ہے، دیکھو کیسا ہے، کیا کیا ہوتا ہے. پھر اس نے سیرت میں آپ پڑھیے، اس نے آگے بتایا اللہ کے رسول کی امانت داری کیسی تھی، دیانت داری کیسی تھی، آرام کیسے کرتے تھے، فلاں کیسے ہوتا تھا، یہ واقعہ کیسے ہوا، وہ واقعہ کیسے ہوا. اس نے مختلف ایسی چیزیں دیکھی جو دیکھ کر وہ حیرت انگیز ہو گیا اور کہا کہ ان پہ کچھ اسپیشل پرسن نہیں ہے. چونکہ انہوں نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول جب چلتے تو بادل سایہ کر دیتے آپ پہ کبھی آ کر، تو کہا یہ اسپیشل پرسن ہے یار، بادل سایہ کرتا عام علاقہ. تو وہ سمجھ گئے تھے پہلے سے یاد رکھیے، مطلب اشارے ہو رہے تھے اطراف میں کہ آپ نبی بننے والے. تو ابھی آپ نے بزنس کیا، کس کا بزنس کیا؟ اپنے بیوی کا بزنس کیا. اس میں آپ پارٹنر بنے، آپ لے جاتے تھے، جو پروفٹ طے ہوتا تھا پروفٹ آپ اس میں سے لے لیا کرتے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، نبی بننے کے بعد بھی آپ نے ان کا بزنس کیا. ایک شوہر نے اپنے بیوی کا بزنس کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شوہر ہے، اور آپ کی بیوی ہماری ماں اس کی اونر ہے. سمجھ رہے ہو کچھ بات کو؟ ہمارے سوسائٹی میں جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اس میں سوچ بھی سکتے آپ شوہر اور بیوی کی دکان میں کام کر رہا، بیوی کی دکان بھی اپنے نام پہ کریں گا وہ جھگڑا کر کے، کیونکہ میں مرد ہوں نا، مرد عورت کے پاس تھوڑی کام کر سکتا ہوں. شریعت میں نہیں ہے، لیکن شریعت میں جس کی جو ملکیت ہے اس کی رہتی ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکیت نہیں لی کہ اب اسلام آ گیا ملکیت تمہاری میری ہوگی، نہیں. انہوں نے بعد میں ہدیتاً کہا کہ سب اللہ کے لیے وقف جو کرنا ہے کریے. اللہ کے رسول نے اس تجارت کو دوسروں کو دیا کرنے کے لیے، آپ بھی وقف ہو گئے اور جو اس کی انکم آتی تھی اس سے آپ فائدہ اٹھاتے تھے. اسی طرح ہماری دوسری ماں سودا رضی اللہ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ان سے تیسرے نمبر پہ ہوا، لیکن گھر میں آنے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ تھے. اللہ کے رسول کا دوسرا نکاح ماں عائشہ سے ہوا، لیکن آپ آنے کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ ہے، چونکہ وداعی آپ کی بعد میں ہوئی. تو ان سے نکاح تیسرے نمبر پہ ہوا، لیکن ان کے گھر میں پہلے آ گئی ہے. تو یہ کیا کرتی تھی؟ یہ دباغت کرتی تھی. دباغت مطلب ٹینرنگ جو لیدر وغیرہ ہوتا ہے جانوروں کا، جو نکلتی ہے اسکن نکلتی ہے، اس کو صاف کرنا اور اسے چیزیں بنانا، اور اس کو بھی فروخت کرتی تھی بازار میں. یہ تو نبوت کے بعد ہوا، یہ تو نبوت کے بعد نکاح ہوا. اور اللہ کے رسول نہیں روکا، صحابہ آتے تھے، انہوں جو کچھ بناتے دیتے تھے، صحابہ لے آگے فروخت کرتے تھے، لاتے تھے اور اس کا پیسہ دے دیتے تھے. تو ہماری دوسری ماں کی مثال میں نے دے دیا آپ. اسی طرح جو اسماء بنت ابی بکر کے تعلق سے آتا، اپنے شوہر کا کھیت سنبھالتی تھی، جانوروں کو سنبھالتی تھی، چیزوں کو لگاتی تھی، لاتی تھی. تو یہ ہو گئی کاشتکار خاتون. کئی عورتوں کے تعلق سے آتا ہے بہت اچھی شاعرہ تھی، کئی عورتوں کے تعلق سے آتا ہے بہت اچھا لکھتی اور پڑھتی تھی، تو لکھا جانے لگا فلاں ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا. عورتوں نے کمال کیا. یاد رکھی، میرا اس پہ پورا لیکچر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں نے کیا کیا. جو ایک ٹاپک ہے یاد رکھیے اسلام میں عورتوں کے حقوق، اس کے اندر میں نے 17 پروفیشنز گنوائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے دیکھا عورتوں کرتے اور خاموشی اختیار کی. سرجری کرتی تھی، سرجری بچوں کی ختنہ کرتی تھی. اس کے علاوہ جو ہے جنگ وغیرہ کے اندر انگلیاں کٹ جاتی تھی، ناکیں کٹ جاتی تھی، تو انگلیاں اور ناکیں وہ کرتی تھی. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، کامن تھا جنگ میں کیا ہوتا، آدمی پیچھے ہونے تک ناک کٹ جاتی تھی. تو ناک کے بدلے کیا کرتے تھے؟ برا لگتا نا چہرہ بغیر ناک کی، لیکن ناک جو ہے تو سافٹ بون ہوتی ہے، یاد رکھیں ہارڈ بون اندر ہوتی ہے اسکل کی. تو کیا کرتے ہیں اس کو یاد رکھیں، اس کو تھوڑا سا اس زمانے میں عرب کیا کرتے تھے، چاندی کی ناک بناتے تھے، اس میں ہک رہتے تھے، تو اندر کی جو 2 سوراخ ہوتے اس اسکل میں اٹک جاتا تھا، ناک دکھتی تھی انسان کی. یہ بالکل کامن پریکٹس تھی اور یہ عورتیں کرتی تھی. تو ایک صحابی آگے اللہ کے رسول، وہ میری ناک جو چاندی کی ہے نا اس پہ بہت بدبو آتی ہے گرم ہوا کی وجہ سے، کیونکہ چاندی تھوڑا اسمیلی ہوتی ہے اور اس کو تھوڑا سا بلیک بھی ہو جاتی ہے موسم کے حساب سے. تو کیا میں سونے کی ناک لگا لوں؟ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے سونے کی ناک لگا لو. تو انہوں نے پھر سونے کی بنا کے لگا لی، اس میں اسمیل نہیں آتی ہے. سمجھ رہا؟ تو یہاں عورتیں یہ بھی کام کرتی تھی، سرجری کرتی تھی، اولاد کی پیدائشی مدد کرتی تھی، زخمیوں کو اٹھاتی تھی، زخمیوں کو پانی پلاتی جنگ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ احد میں گرے تو کیا کیا؟ فاطمہ زہرا نے جو پتوں کو جلایا، راکھ بنائی، راکھ بنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو پہلے کپڑے سے روکا، پھر وہ راکھ بنی. مطلب جو اس زمانے کی اویلیبل میڈیکل سائنس تھی اس میں وہ آگے تھی، لکھنے پڑھنے میں آگے تھی، شاعری میں آگے تھی، کھیتی میں آگے تھی، بچوں کی تربیت پرورش کری تھی، پڑھا رہی لکھا رہی تھی. اور اسلام آنے کے بعد تو این نمبر آف کام کی، انہوں نے بہت کام کی. صرف اسلام کی حدود کے ساتھ پردہ اور خلط ملط مردوں سے نہ ہونے کے علاوہ سب پھر انہوں نے باقی الحمدللہ بہت کچھ کیا. وقت نہیں ہے کہ وہ سب لوں. تو بہرحال یہ ہائی ٹائم ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہم ہنرمند اپنے آپ کو بنائیں. خواتین کا اس میں بڑا اہم کردار رہے گا، چونکہ خواتین ہی بچوں کو موٹیویٹ کریں گی. اب چلو پچھلی نسل جیسی تھی چھوڑو، وہ بچوں کو موٹیویٹ کریں گی تاکہ بچے ہنرمند
صلاحیت مند، تعلیم یافتہ، اخلاق یافتہ اور کیا کیا یافتہ، سب اچھی اچھی صفتیں ہونا چاہیے. ماں سے آئیں گی یاد رکھیے. تو ہنر کا بھی تعلق ظاہر سی بات ہے ماں سے. ماں ہنرمند ہوں گی تو بچے ہنرمند ہوں گے. اور اگر سلینگ میں بولوں ہماری تو ماں گھیتلی ہوں گی تو بچے بھی گھیتلے ہوں گے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، یہی بولتے ہیں نا سلینگ، مطلب ایک عام زبان جو ہماری لینگویج کے اندر اردو میں. تو ماں کا کام ہے کہ وہ ایکٹیو رہے. تو یہ میرے اوپر کے پورے پوائنٹس اپنے بچوں پہ لاگو کر سکتی ہے. پچھلا جو ہوا سو ہوا، اگلی نسلوں کو انشاءاللہ عزیز وہ ہنرمند بنا کے پروان چڑھا سکتی ہے، جس کے بنیاد پہ انشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں حلال روزی دیں گا، عزت اور مقام قوم کو حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور قوم یاد رکھیے وہی مانی جاتی ہے، اسی کو عزت دی جاتی ہے جو قوم ضرورت مند ہوتی ہے. جو قوم ضرورت مند نہیں ہوتی لوگوں کے لیے، اس کو کوئی عزت اور مقام نہیں دیتا ہے. تو جب تک مسلمان ضرورت مند تھے اس دنیا کے اندر، وہ کچھ دینے والی قوم تھے، لوگ ان کی ضرورت کو سمجھتے تھے، ان کو سر آنکھوں پہ اٹھا کے رکھا. جب ہم نے وہ دینا چھوڑ دیا تو لوگوں نے کہا ان کی ضرورت اب ہم کو نہیں رہی. تو اس اگر بات کو، اس جملے کو بدلنا ہے تو قوم کو کچھ کر کر دکھانا ہوگا، یاد رکھیے. میں اپنی بات کو اسی بہرحال ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہنر، فن اور تعلیم کے میدان میں جو آگے بڑھائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی خوب تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.